اس کو بھیڑ چال کہیں، ایک پری پلان منصوبہ کہیں، یا پھر کیا کہیں، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، اس کو آپ اپنی کسی منفی سوچ کے لیے استعمال کریں اور آپ اپنی جو ذاتی سوچ ہے اس کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ پاکستان کی جو 95% جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا، اور آپ کی اسی جو ہے وہ ناجائز جملوں کے استعمال کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں جو خواتین ہیں وہ سراپا احتجاج بن چکی ہیں، اور انہی جملوں کے استعمال کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں حکومتی رکن رحیلہ خادم حسین صاحبہ نے ایک قرارداد اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے، اور اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عورتوں کو جاہل قرار دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں جو کہ اپنی منفی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے ساری کی ساری عورتوں کو جاہل قرار دے رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح سے اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی رائٹر ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی اپنی ذاتی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہمارے پاکستان کی عورتوں کو جاہل قرار دیں۔ اور بڑے دکھ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ اس وقت جو 2 رائٹر اس پروگرام میں موجود تھے وہ یہ بھی بھول گئے کہ آپ کو بھی ایک عورت، ایک ماں نے جنم دیا ہے، تو کیا آپ ان عورتوں کے بارے میں کیا اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں؟ تو میں تو بہرحال مجھ سے کہتی ہیں نا، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میں تو آپ دونوں کی ماؤں کو بھی اپنی ماں کے ہی برابر قرار دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی ماں کے بارے میں اس طرح کے جملے استعمال کیے جائیں، یہ ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں، بلکہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہمارا یہ معاشرہ قائم ہے۔ اور ہم لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس گھر میں عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے، سلجھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اپنی معاملہ فہمی سے معاملات کو بگڑنے سے بچا لیتی ہے۔ وہ جسے کہتی ہے نا کہ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہو اور وہ جس گھر میں بھی جاتی ہے بہو بن کر، تو وہ جب جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے تو وہ آگے آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار دیتی ہے۔ تو یہ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، اگر عورت پڑھی لکھی نہ بھی ہو تو وہ جیسے ہی ماں بنتی ہے یا جیسے ہی وہ بیوی بنتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کو عقل اور سوجھ بوجھ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسی ڈال دیتی ہے۔ اور اس کا آپ یہ دیکھیں نا، ایک مثال یہاں سے بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ لڑکی، وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں ناز نخروں سے پلی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ اس کو شوہر جو ہے اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، ساس سسر جو ہے یا نندے اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، تو وہی ناز نخروں سے پلی ہوئی لڑکی، بچی اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتاتی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ کتنی معاملہ فہم اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے والی بن جاتی ہے، اور یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی عورتیں آپ کو وہ نظر آئیں گی وہ جو بیچاری سکولوں کا جنہوں نے راستہ بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہوتی ہیں؟ وہ تو آپ کے گھر کو بنانے والی ہوتی ہیں، وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کو جو ہے وہ لے کر چلنے والی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آپ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کا کوئی ڈرامہ ہٹ ہو گیا ہے یا آپ کو اگر آپ کے فالوورز جو ہیں وہ لاکھوں میں چلے گئے ہیں تو آپ لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ آپ کو یہ لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اچھا کیا ہے کہ وہ رحیلہ خادم حسین صاحبہ نے آپ کے خلاف قرارداد جمع کروا دی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ کو خود ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے خلاف بات کرنے کی وجہ سے خود ہی جو ہے نا اپنا اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی چینل پر آ کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔